بزم نور میں تشریف فرما استاد الحفاظ والقراء حضرت حافظ و قاری جمیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، سادات کرام خصوصاً الحاج الشاہ سید محمود صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہم العالیہ، مداح بارگاہ رسالت حضرت الحاج محمد صادق رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے پھر ہم سب ایمان والوں کو یہ بہاروں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ اس مہینے کی بہاروں کے صدقے دنیا آخرت کی برکتوں سے ہم سبوں کو اور سارے ایمان والوں کو مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ایک حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا مولانا ابی ابن کعب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ اس حدیث پاک میں آپ سنیں گے
یہ جو صبح سرکار پر صلاۃ و سلام، شام سرکار پر صلاۃ و سلام، رات میں دن میں بار بار صلاۃ و سلام، یہ صرف ہم سنیوں کا ہی طریقہ نہیں، بلکہ ہم سنی جو جس طریقے پہ عمل کرتے ہیں یہ طریقہ صحابہ کرام کا مبارک طریقہ ہے. ہم ان کے غلام ہیں، ان کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود شریف پڑھنے کا بہت شوق تھا. بارگاہ رسالت علیہ تحیت و ثنا میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے میں مقرر کروں؟ کتنے وقت؟ اتنا وقت مجھے ملتا ہے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ اور ساری جو مشغولیات، اس میں کتنا وقت میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جتنا چاہو مقرر کر لو. اللہ اکبر ہے نا. تو عرض کرتے ہیں سرکار اب میں چوتھائی وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا. یعنی 4 گھنٹے کا وقت ملا تو 1 گھنٹہ آپ پر درود پڑھوں. حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنا تم چاہو، لیکن اگر اور زیادہ بڑھا لو تو بہتر ہے. سبحان اللہ ہے نا. حضور کا یہ فرمانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ہمارے غلام ہم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں. بھائی تو اب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مزاج شناس مصطفیٰ ہیں. جیسے ہی سرکار نے فرمایا، عرض کرتے ہیں کہ سرکار اب تو میں آدھے وقت آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم جتنا چاہو لیکن اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں کہ سرکار اب میں 2/3 وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے. آقا فرماتے ہیں تم جتنا چاہو اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. اب رسول پاک کے مزاج پاک کو تو صحابہ خوب سمجھا کرتے تھے نا. سمجھ گئے کہ حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. فوراً ہی عرض کیا، سوچا نہیں کہ اب کل بتاؤں گا نہ اب سوچوں گا. عرض کیا سرکار اب تو پورا وقت آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. جتنا بھی وقت ملے گا آپ پہ بس درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے ان کے جواب سے. سرکار فرماتے ہیں جب تو تمہارے لیے یہ سارے غموں کو کافی ہوگا تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. یعنی حضور کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے سے تمہارے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. سرکار تو جس کے لیے جو چاہیں فرمائیں، لیکن صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کو جو ہمارے آقا تعلیم عطا فرماتے تھے وہ اصل میں صحابہ کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کو تعلیم ملا کرتی تھی. اس لیے کہ صحابہ کرام کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہیں، لیکن اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ تو فرما دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام جو مل رہا ہے یہ ان کے صدقے میں قیامت تک کے مسلمانوں کو مل رہا ہے کہ جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں گے، اللہ درود و سلام کے صدقے میں ان کے غموں کو بھی دور فرما دے گا، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ ہم سبوں کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیے تو صحیح ذرا بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
واقعی اللہ کا فضل ہے کہ اس طریقے سے سوچ سمجھ کر کے موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو واقعی اس مہینے میں ہونا ہی چاہیے، نہ بھائی ہونا ہی چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کے مبارک محافل میں آج کے اس محفل کا موضوع آپ نے سن لیا، گفتگو کا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں مجلسوں میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے الحمدللہ، کہیں اور بہاریں مل رہی ہیں، اور اس طریقے سے سنیوں کو جگہ جگہ نئی نئی بہاریں سمیٹنے کے مواقع نصیب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ان سجانے والوں کو سلامت رکھے۔ اتنا حسین موضوع ہے یہ کہ واقعی اگر اس کی شقیں کر کر کے بولا جائے تو یہی موضوع میں سمجھتا ہوں کہ 12 راتوں کے لیے کافی ہوگا، ہے نا؟ اتنا حسین موضوع ہے سید کونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے میں حضرت علامہ بوصیری علیہ رحمت و رضوان کے قصیدہ بردہ شریف کا وہ شعر پڑھ لوں جس میں انہوں نے حضور کو سید کونین ہی سے یاد فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اشعار کا معاملہ اگر آ جائے تو ہمارے صادق بھائی ہوں جب تک تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اشعار کے حافظ ہیں الحمدللہ، لیکن ہم لوگوں کو تھوڑا سا دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو علامہ بوصیری علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت علیہ تحیت و ثنا میں عرض کرتے ہیں محمد، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سید الکونین والثقلین۔ میں نے یہ شعر اصل میں اس لیے پہلے ہی سوچا پڑھوں کہ سب سے پہلے جس موضوع پر گفتگو ہونا ہے وہ موضوع کا ہی نام آ جائے اس میں، نا اور وہ بھی اللہ کے اس مقبول بندے کے ذریعے سے نام آ جائے کہ ان کے صدقے میں مجھ گناہگار کا بولنا، آپ اچھوں کا حاضری دینا سب مقبول ہی مقبول ہو جائے۔ اس لیے کہ ان کا یہ قصیدہ جو ہے نا بارگاہ رسالت میں بہت مقبول ہے الحمدللہ، جسے آپ بارہا ہمارے صادق بھائی رضوی، ہمارے ساجد بھائی رضوی اور بھی لوگوں سے آپ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ قصیدہ شریف اللہ ہم سبوں کو خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اب آپ دیکھیے، میں اس کی تشریح کرنے نہیں جا رہا ہوں لیکن تھوڑا سا عرض کروں۔ محمد سید الکونین والثقلین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں اور لوگوں کو حضور کی تعریف یوں سنانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے جس محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت عطا فرمایا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کے شعر کا مطلب تو ایک الگ رہا، حضور کا نام پاک ہی حضور کی بہت ساری نعتوں کا مجموعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نام پاک ہی اگر غور سے دیکھیں تو بہت ساری نعتوں کا مجموعہ ہے۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ حضور وہ تو فلاں 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 جو دشمن ہیں حضور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو آقا فرماتے ہیں مجھے کسی کے برا کہنے سے فرق بھی کیا پڑتا ہے، اللہ نے تو مجھے محمد بنایا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں ایک روایت کا، یعنی حضور کے نام پاک محمد جس کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، آپ سمجھ رہے نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔
یعنی ہمارے نبی وہ ہیں جن کی تعریف انسانوں نے بھی کی ہے، جنات نے بھی کی ہے، جانوروں نے بھی کی ہے، چڑیا پرند نے بھی کی ہے، در و دیوار نے بھی کی ہے، شجر و حجر نے بھی کی ہے. ارے اس کائنات نے تو کی ہی ہے، اس کونین نے تو کی ہی ہے، خود خالق کونین نے بھی اپنے محبوب کی وہ ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو فرماتے ہیں محمد سید القونین والثقلین، حضور کونین کے سردار ہیں. سبحان اللہ. حضور لباس بشری میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ بھئی حضور انسانوں کے سردار ہیں. یہ تو علامہ بوصیری علیہ الرحمہ نے محبت میں لکھ دیا سید الکونین، تو انہوں نے دوسرا لفظ والثقلین استعمال فرما لیا. اب دیکھیے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے آقا لباس بشری میں تشریف لائے ہیں سو صرف انسانوں کے سردار ہیں، بلکہ نبی کونین تو انسانوں کے بھی سردار ہیں اور جنات کے بھی سردار ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں کہ جہاں مصطفیٰ کی سرداری کے جلوے نظر آتے ہوں. ارے بھئی آپ دیکھیے قرآن حکیم کو اللہ نے جب اپنا تعارف اپنے بندوں کو فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے. مفہوم واضح ہے. اللہ رب العالمین ہے. اور جب اپنے محبوب کا تعارف فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین تو جہاں جہاں رب قدیر کی ربوبیت کے جلوے ہیں وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی کے بھی جلوے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہاں رب کی ربوبیت نہیں ہے. پہاڑوں پر رب کی ربوبیت کے جلوے، سمندروں پر رب کی ربوبیت کے جلوے، خشکی میں رب کی ربوبیت کے جلوے، انسانوں پر رب کی ربوبیت کے جلوے، جنات پر رب کی ربوبیت کے جلوے. کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جہاں رب قدیر کی ربوبیت کے جلوے نہ ہو. تو کہنا پڑے گا جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. تو ساری کائنات رب کی ربوبیت کے جلووں میں ہے تو ساری کائنات مصطفیٰ کی مصطفائی کے بھی جلووں میں ہے. جبھی تو علامہ بوصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. عرب ہو عجم ہو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، اللہ کے حبیب تو ساری کائنات کے سید بن کر کے تشریف لائے ہیں. لفظ سید ہی پر بحث ہوگی نا بھئی آج. تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ظاہر سی بات ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنے آقاؤں کا دوسروں کے اشعار پڑھتے ہیں تو جن کا کھاتے ہیں ان کا بھی گاتے ہیں الحمدللہ، ہے نا. تو پھر بھئی اعلیٰ حضرت سرکار کے اشعار تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و فالا، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دیکھیے نا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور میرے مرشد اعظم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بھی تو یوں فرماتے ہیں آپ بارہا سادے بھائی سنتے ہیں. وصف کیا لکھے کوئی، کیا پیارے انداز میں شان بیان کی ہے. وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، مہر و ماہ میں جلوہ ہے اس چاند سے رخسار کا. مہر و ماہ میں جلوہ ہے اس چاند سے رخسار کا.
اور عرش اعظم پر پھریرا ہے. عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا اور بجتا ہے. بھائی موضوع یہی ہے, اس پر توجہ رکھیے گا. موضوع کیا ہے؟ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سرکار مفتی اعظم نے یہاں بھی لفظ کونین استعمال کیا. میں نے کہا نا کہ بہت سوچ سمجھ کے موضوع کا انتخاب کیا گیا. الحمدللہ ہے نا. مفتی اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا. سبحان اللہ. بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا. اور غالباً سرکار استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنانے. یہاں بھی لفظ کونین کا استعمال ہوا, اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی. اب آئیے اپنے موضوع کے تحت کچھ گفتگو کے جملے سماعت فرمائیں, اور یہ بھی سننے کہ بھائی آج کی تقریر تو یہ تمہیدی تقریر ہے نا بھائی. تقریریں تو آپ کو علماء اہل سنت کی اس مبارک محفل میں آ کر کے روزانہ سننا ہے انشاءاللہ. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولو بھائی. ایک سے ایک بڑے عالم دین آئیں گے, ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ علماء کرام کا صدقہ عطا فرمائے. یہ تو آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ لوگ قدموں میں بٹھا لیتے ہیں سادات کرام صالحین اعظام. اللہ آپ سب کے صدقے مجھ گناہگار کی مغفرت فرمائے اور ان محافل کو اللہ قبول فرمائے. درود شریف پڑھ دیجئے آپ باباد بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید کونین ہیں. آج یہی موضوع ہے نا, آپ ذہن کو حاضر رکھیے گا. انشاءاللہ میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں بالکل. حضور سید کونین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک میں ہے, انا سید ولد آدم. حضور کیسے سردار ہیں آپ دیکھیے. ارے ہم جیسے زندگی بھر پڑھتے رہے, میرے نبی نے خود اپنے آپ کو اولاد آدم کا سردار فرمایا. انا سید ولد آدم, میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. کیا مطلب؟ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں, جتنے بھی بڑے مرتبے والے ہوں, کیسے بھی سردار ہوں, لیکن سب کے سردار تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ وسلم. میں نے اس حدیث پاک کو جب مدارج النبوہ شریف میں پڑھا تو دیکھیے عاشقان مصطفیٰ کتنی پیاری پیاری باتیں نکالتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سردار نہیں ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا تھا. تو شیخ محقق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضور کا یہ فرمانا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں, اس سے بنی نوع انسانی مراد ہے. جہاں جہاں انسانیت کے جلوے ہیں ساری نوع انسانیت کے سردار ہمارے حضور ہیں, تو حضرت آدم کے سردار بھی ہمارے حضور ہیں علیہ الصلوۃ والسلام.
یہ الگ بات ہے کہ ہمارے آقا ان کی اولاد میں سے ہے، وہ چیزیں تو الگ نہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے گا تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب کے سردار اگر ہیں تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے وہ شعر میں نے ابھی پڑھا، فرمایا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، سبحان اللہ، یعنی انبیاء کرام جو ہیں یہ تاجدار ہیں، سردار ہیں صاحب، لیکن ان تاجداروں کے بھی آقا اگر کوئی ہیں تو کون ہے بولو؟ ہمارے آقا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے میلاد پاک کی مبارک محفل میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، سید موضوع ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا بھائی؟ تو سید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو لغت کے اعتبار سے سید کا معنی سردار، پیشوا، رہنما، بہت سارے معنی لفظ سید کے آتے ہیں۔ ایک معنی سید کا لغت کے اعتبار سے تو میں نے یہ بتایا، پیشوا، رہنما، سردار، لیکن سید کا معنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے، بھئی یہ تو لغت کے اعتبار سے، اور شریعت کے اعتبار سے فرماتے ہیں سید کا معنی ہے دستگیری کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا۔ میں ذمہ دار منبر سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے تو علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا چاہے اپنے آقا کو آپ لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی مصطفیٰ سید ہی نظر آتے ہیں، اور شریعت کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی مصطفیٰ سید ہے۔ کون ہے؟ ارے بھائی، سردار کے معنی میں بھی آپ دیکھیں گے، اور پھر اگر حاجت روائی کے معنی میں دیکھنا چاہیں گے، میں نے اسی لیے تو پہلے ہی کہا کہ اتنا حسین موضوع ہے کہ اگر اس لفظ کے معنی کو لے کر کے چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 راتوں تک اسی پر گفتگو ہوتی رہے گی، راتیں ختم ہو جائیں گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعریفیں، حضور کی شانیں بیان کرنا، کس مائی کے لال میں طاقت ہے کہ کما حقہ حق ادا کر سکے۔ علامہ امام قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس قدر کمالات عطا فرمائے، اپنے محبوب کو ایسا حسین و جمیل بنایا، اپنے محبوب کو ایسا سردار بنایا کہ عدد ختم ہو سکتے ہیں لیکن رسول پاک کی شانوں کے اعداد کا شمار نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ربی عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 500 1000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، جہاں تک آپ گنتی گنتے رہے، عدد سے مراد گنتی۔ علامہ امام قاضی ایاز فرماتے ہیں علیہ رحمہ، ارے میاں گنتی ختم ہو جائے گی لیکن حضور کے اوصاف کو کوئی گنا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سید کونین ہیں، آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ جہاں عقل بھی بے عقل نظر آتی ہے۔ جملے میرے نہیں ہیں، جملے بزرگوں کے ہیں، تو بولو گے نہیں زور سے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ارے کون لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضائل والے، کمالات والے، حسن و جمال والے، دینے والے، عطا والے، سخا والے، کرم والے، شفاعت والے اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، اب میں اگر
لفظی بحث کو طول کروں گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی اسی میں سارا وقت جا رہا ہے. کیا 11:30 تک جا رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. درود شریف پڑھیے بابا دے بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سید کے معنی سب سے پہلے سردار کے لیتے ہیں. تو ایک دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی قوم کسی کو سردار بناتی ہے تو کئی چیزوں کی بنیاد پر سردار بنایا جاتا ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر کوئی اپنی سالہ سال کی محنت سے اور اپنی کوشش سے اپنے اندر کوئی خوبی پیدا کر لے تو انسان اس کی خوبیوں کی آپس میں مثال دیا کرتے ہیں. مثال دے دیں فلاں آدمی میں یہ خوبی ہے, اس کا حسن اخلاق یہ ہے, وہ کلام اتنا پیارا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, اشارہ کر رہا ہوں میں نا بھائی, خوبی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لوگ مثال دیتے ہیں. اچھا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی خوبیاں وہ قبر میں چلے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی وہاں پر جسم تو جسم ہے, ہڈیاں بھی گل چکی ہوں, لیکن اپنی محنت سے کوشش سے وہ خوبی پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی خوبیوں کو لوگ ذکر کرتے ہیں اور زندہ رکھتے ہیں. اے لوگوں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے. شفا شریف میں قاضی ایاز علی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ہمارے نبی میں صرف کسبی خوبیاں ہی نہیں تھیں بلکہ حضور میں تو بہت سارے کمالات وہ ہیں جو دنیا میں ظاہر نہ ہوئے. اللہ نے ان کمالات کو اپنے نبی کی ذات کے لیے پوشیدہ کر دیا ہے جن کا ظہور قیامت کے میدان. بتائیے کوئی اگر ایک خوبی پیدا کر لے کوشش کے ذریعے سے تو اس کی لوگ مثال دیں. میرے آقا کو تو اللہ نے ساری خوبیوں کا مجموعہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. جبھی تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا, کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. ارے یہ تو اللہ کا بے حساب ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں داخل کروا دیا, رسول پاک کا امتی بنا دیا ہے. گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. اللہ اکبر. بعض بزرگوں نے فرمایا ہے گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. میں گناہ گار تو ہوں لیکن خوش نصیب ہوں. اللہ اکبر. گناہ گار بھی ہیں اور خوش نصیب بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا آپ کی امت میں اللہ نے مجھے پیدا فرما دیا ہے. گناہ گار تو ہوں یہ تو ہے, لیکن اس گناہ گار ہونے کے باوجود بھی خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے. جب محبوب کا امتی بنا دیا ہے دامن تھامے رہو, محبت رسول میں جیو, دنیا سے جاؤ, انشاءاللہ جنت مقدر ہو. حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی سید اگر کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو بھائی کوئی نہ کوئی خوبی دیکھی جاتی ہے نا بھائی, کیونکہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے. صرف میں کہہ کر کے گزر جاؤں گا تو آپ کہیں گے میں موضوع پہ کیا بولے, کیونکہ کل تھوڑی بلائیں گے ہمیں صادق بھائی یا ساجد بھائی, ہے نا بھائی. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو دوسرا موضوع ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کل کچھ بولنا ہوتا تو میں کچھ تھوڑا بہت چھوڑ کر کے کہتا کل بولوں گا, لیکن آج ہی چند جملے جو بھی ہیں اللہ قبول فرمائے. سید بمانے سردار. تو سردار جب بنایا جاتا ہے کسی کو تو بھائی یا تو وہ اپنے پورے معاشرے میں, اپنی قوم میں, اپنے محلے میں, اپنی بستی میں, اپنے قبیلے میں جسمانی طور پر وہ بہت مضبوط ہوتا ہے بھائی.
ارے بھائی لمبا چوڑا آدمی ہے، جسمانی طور پر بہت مضبوط ہے، پہلوان ہے، اگر کوئی دشمن مقابلے پہ آئے گا تو اس کے چھکے چھوڑا دے گا، اس لیے اس کو سردار منتخب کر لیتے ہیں کوئی خوبی دیکھ کر. یا پھر کبھی انسان کے پاس جسمانی اتنی قوت نہیں ہے ظاہری، لیکن اس کے پاس دماغ اتنا ہے، عقل اتنی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ لوگ چن کر کے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں. یا پھر ایسا سخاوت کرنے والا ہے وہ کہ لوگ اس کی سخاوت کو دیکھ کر کے اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں. طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بہادر اتنا ہے وہ کہ میدان میں اتر جائے تو دشمن مقابلے کی تاب نہ لا سکے، لوگ اپنا اسے قبیلے کا سردار منتخب کر لیتے ہیں، اپنی قوم کا سردار بناتے ہیں. وہ حضرات بمانا سردار ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں ذرا، تھکے تو نہیں ہے نا؟ ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہری طور پر بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بئی مانا سردار ہیں کہ جسمانی اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا سردار بنایا. آپ کہیں گے کہ بھئی جسمانی اعتبار سے، میں کہا جسمانی اعتبار سے. ارے بھئی ظاہری جسمانی اعتبار سے طاقتور وہی تو مانا جاتا ہے جو کہیں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہو ڈٹ کر کے مقابلہ کرے، پیچھے نہ ہٹے. آؤ اپنے نبی کی شان تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولائے کائنات علی المرتضی باب العلم مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ کے میدان میں، مولائے کائنات فرماتے ہیں، یہ کسی معمولی آدمی کی روایت نہیں، شیر خدا کی روایت ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ہم جنگ کے میدان میں جب ہوتے اور میدان کارزار گرم ہو جاتا، چاروں طرف سے دشمن ہمیں پیسنے کی کوشش کر رہے ہوتے، تو ہم نے دیکھا کہ سب سے آگے اگر کوئی ہوتا تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ. جسمانی اعتبار سے بھی اور بہادری کے اعتبار سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ حضور ہر اعتبار سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دوسرے ہوں گے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اپنے نبی میں معاذ اللہ نقص تلاش کرنے کی کوشش کریں. ارے اہل سنت تو وہ ہیں کہ جہاں بھی انہیں خوبیاں نظر آتی ہیں اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں. مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے آگے ہمیں حضور نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ مسلمان جب میدان کارزار گرم ہوا، جنگ حنین ہی میں آپ دیکھیں 12,000 مسلمان تھے، تیریں بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یہ بھی ہے، لیکن فوج زیادہ سامنے سے دشمنوں کی. مسلمان ہمت ہار کر کے جب میدان چھوڑنا شروع کیا تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ کا خچر ہے، سرکار اس پر سوار ہیں، ایک صحابی رسول رکاب تھامے ہوئے ہیں، اور نبی کونین سید کونین اپنی سرداری کا جلوہ یوں دکھا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا نبی، میں نبی ہوں، کذا کذب کذبا، یہ جھولا کذبا، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ابھی کہتے ہیں کہ حضور دشمن کی طرف آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دشمن کے سب سے قریب میدان جنگ میں اکثر اگر ہم نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ ہمارے نبی نظر آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ شان بہادری ہے حضور کی. اچھے اچھے ہمت ٹوٹ جائے، پیچھے ہٹ جائیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہوا کسی میدان میں کہ رسول پاک کو پیچھے ہٹنے کی تو بات الگ ہے، مصطفیٰ پیارے نے پیچھے ہٹنے کی جنبش نہیں کی. وہ ہیں سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر میدان میں
اللہ کے کرم سے مصطفیٰ پیارے کی چاہے ظاہری میدان ہو یا باطنی میدان ہو، دنیاوی میدان ہو یا اخروی میدان ہو، میدان محشر ہو، ہر جگہ مصطفیٰ سید الکونین بڑا پیارا موضوع ہے پیارے کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے تو صحیح، خود مولائے کائنات فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑتا اور میدان کارزار گرم ہو جاتا تو ہم حضور کی پناہ لیا کرتے تھے۔ میں کسی معمولی دل والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میدان جنگ میں ہم اپنے نبی کی پناہ لیا کرتے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے اور گویا فرماتے ہم اپنے نبی کو دیکھ کر اپنی ہمتوں کو یکجا کرتے، اللہ فتح مبین۔ وہ ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارے یہ شان بہادری، اللہ اکبر۔ میں ظاہری بہادری کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے صاحب ابی بن خلف، بہت بڑا مکار تھا یہ ابی بن خلف، حضور کا دشمن۔ ایک موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں سامنے آیا، میدان بدر میں رسول پاک کے سامنے آیا، سراغ سے دیکھا تو حضور کو معاذ اللہ للکارنے لگا، معاذ اللہ، کہنے لگا کہ آج میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا، معاذ اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہی تجھے ہلاک کروں گا، اللہ اکبر، میں ہی تجھے ہلاک کروں گا۔ اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ گھوڑا اس نے پالا تھا جس کا نام تھا عود، روزانہ ایک روایت میں 4 سیر دانا اور یہ اور خوب اسے کھلاتا پلاتا تھا معاذ اللہ، اور کہتا تھا کہ اس پہ چڑھ کے محمد کو قتل کروں گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور نے سنا تھا تو پہلے بھی فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی اسے قتل کروں گا، حضور نے فرما دیا تھا۔ آیا وہ میدان، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسی سامنا ہوا نا، ڈینگے مارنے لگا کہ میں نے کہا تھا ایک موقع پر، آج وہ موقع آیا ہے میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا، معاذ اللہ۔ جیسی اس ظالم نے کہا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارث بن سما کے ہاتھ سے نیزہ لیا، نیزہ ہوتے تھے نا جنگ میں لڑنے کے لیے، نیزہ لیا اور ہوا میں لہرایا حضور نے، اور حضور شان بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کی گردن پہ ایسے کر کے حضور نے ذرا سا لگا دیا، حضور کی شان ملاحظہ ہو، ذرا سا لگا دیا، ذرا سا نیزے کی انی کا لگنا تھا نا، میدان میں تل ملاتا ہوا پھر رہا تھا، ادھر 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 ادھر، قتل نہیں کیا حضور نے، پورا تھوڑا سا لگایا۔ ساتھیوں نے کہا تھا کیوں اتنا تل ملا، ویسے بڑا بہادر بنتا ہے، ذرا سا چھلا ہی تو ہے، خراش ہی تو ہے، خراش کی بات کر رہے ہو، یہ محمد نے مارا ہے، اس نے کہا تھا، وہ تو مار ہے، یہ تو مار ہے، اگر وہ تھوک دیتے تو بھی میں ہلاک ہو جاتا، انہوں نے مارا ہے، اب میں بچوں گا نہیں۔ اور اگر اس نے کہا تم کہہ رہے ہو ذرا سی خراش ہے اپنے ساتھیوں سے، اگر یہ تم سب کو یہ تکلیف پہنچ جائے تو سب کے سب مر جاؤ، کیا مطلب؟ حضور سید الکونین ہیں، نیزے کی انی ذرا گردن پہ لگا دی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جہاں تک مارنے کی نیت کی ہے وہاں تک کام ہو رہا ہے، جہاں تک رسول پاک نیت فرماتے ہیں وہاں تک کام ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تڑپ تڑپ کے مقام صرف میں آ کر کے فاصل جہنم ہوا وہ مردود۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کی شان بہادری کا جواب نہیں۔ بھائی ظاہری طاقت کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہری طاقت۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ رکانہ اس زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا، مکہ کا، عرب کا، بلکہ عرب کا بہت بڑا پہلوان رکانہ اس کا نام، آ گیا حضور علیہ السلام کے سامنے اور کہنے لگا کہ اگر مجھ سے کشتی لڑ لو تو، یہ بھی موقع آئے ہیں، مجھ سے کشتی لڑ لو، اگر پچھاڑ دو گے تو اسلام قبول کر لوں گا۔ آقا کریم فرما سکتے تھے بھائی میں مسائل سمجھاتا ہوں، شریعت سکھاتا ہوں، کلمہ پڑھاتا ہوں، میں کشتی دوڑیں؟ میں نے کہا نا کوئی میدان ایسا نظر ہی نہیں آئے گا جہاں میرے نبی سردار نہ نظر آتے ہو،
صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سرداری تو ان پر ناز کرتی نظر آتی ہے، سرداری تو ان پر ناز کرتی نظر آتی ہے. جیسی کہا کہ مجھے کشتی لڑ لو، اگر پچھاڑ دو گے تو اسلام قبول کر لوں گا. حضور فرماتے ہیں میدان میں، سبحان اللہ، یعنی فرمایا کہ کل لانا پھر آنا، میدان میں اتر. اب جیسے ہی وہ میدان میں اترا ہے، آپ احادیث میں اٹھا کر کے پڑھو، حضور نے پہلی ہی بار جو اپنے دستے نبوت کو بڑھایا ہے نا، تو ایسا زمین پر پٹکا ہے کہ تھوڑی دیر تو سیدھا ہی نہیں اٹھے گا. اللہ اکبر، ایسا پٹکا اسے، وہ کیا داؤ لگاتا اور کیا کرتا. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پٹکا زمین پر کہ پڑ گیا اور اٹھنے کو بھاری. تھوڑی دیر سنبھلا کے اٹھا، پھر کہنے لگا یہ تو بڑا مجھے تعجب ہو رہا ہے، ایک بار اور کشتی ہو جائے. پہلوان کے دماغ پہ چڑی ہوتی ہے نا، بھول چڑا ہوتا ہے کہ ایک بار اور دیکھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بھی زمین پر پٹک دیا. اب کی بار تو اسے اٹھنا ہی مشکل ہو رہا تھا. کہنے لگا حیرت ہے، پورے عرب میں کوئی میری پیٹھ کو زمین پر لگا نہ سکا ہے. میں بالکل سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں داخل ہوا. دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اسی وقت رکانہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. کیا مطلب؟ حضور کو اللہ نے ظاہری طور پر بھی جسمانی طاقت و قوت وہ عطا فرمائی تھی کہ سارے طاقت والوں کے حضور سردار ہی سردار ہیں. حضور سید الکونین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ، وہ یزید نہیں ہے، یہ رکانہ کا بیٹے کا نام بھی یزید تھا، یزید بن رکانہ اس پہلوان کا. اب بھائی تاجر کا بیٹا تاجر، پہلوان کا بیٹا پہلوان، وہ بھی اپنے زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا یزید بن رکانہ. ارے میاں یہ ہوا کہ جب اس نے سنا کہ باپ کا معاملہ یہ ہے، 300 بکریاں آگے پیچھے پوری جنگل بھرے ہوئے نظر آ رہے، 300 بکری کہاں تھا، لے کر کے وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد کہنے لگا میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے کشتی لڑ لو. حضور فرماتے ہیں اگر پچھاڑ دوں گا تو کیا دے گا؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اگر تجھے پچھاڑ دوں گا تو کیا دے گا؟ تو کہتا ہے کہ 100 بکری دے دوں گا. اللہ اکبر، 100 بکری. اب آؤ دیکھا نہ تھا، جیسی وہ میدان میں اترا، ارے کس کی تاب ہے جو رسول پاک کا سامنا کر سکے؟ رسول پاک کے غلاموں کا سامنا نہیں کر سکتا کوئی. رسول پاک تو رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے ہی پہلے ہی وار میں آقائے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی پچھاڑ دیا. آ کے کھلی دیکھ رہا ہے میرے باپ کو مجھے کوئی حرم میں نہ پچھاڑ سکا، اور انہوں نے کہا 100 بکری آپ کی، ایک دفعے اور کشتی ہو جائے. کہا کہ ایک دفعے. حضور نے فرمایا آپ کیا دے گا؟ کہ 100 اور دے دوں گا. اللہ اکبر. دوسری بار پھر حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یزید بن رکانہ میں ہوئی کشتی، دوسری بار بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا. 200 بکریاں. پھر آیا کہ ایک بار اور دیکھ لوں. کیا معلوم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حضور کا دستے کرم لگنے میں انہیں بہت مزہ آ رہا ہوگا. اللہ اکبر ہے نا. جبھی تو بار بار ایک بار اور ہو جائے. سرکار نے جو دستے نبوت ڈالا ہے اس پر تیسری بار بھی پچھاڑ دیا. 300 بکریاں کا سب اس کے مالک آپ، لیکن آج تک مجھے اور میرے باپ کو کوئی پچھاڑ نہ سکا ہے. آپ نے 3 بار پچھاڑا ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ جھوٹے نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کلمہ یزید بن رکانہ بھی ہوئے مسلمان. آقا فرماتے ہیں کیسے سخاوت والے ہیں سرکار. کہا جو 300 بکریاں سب کی سب تو لے جا. سبحان اللہ. تو کہتے ہوئے گئے ہوں گے کون دیتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا.
ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا سید الکونین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جس راہ سے دیکھیں, ظاہر ہے کہ وقت بہت ہو رہا ہے, ایک آخری بات اور سنا دو حضور کی بہادری کی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات میں سب سے بڑے بہادر اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے صاحب ابو الاسود حجمی. یہ اتنا بڑا پہلوان تھا عرب کا, ابو الاسود حجمی, حجمی اس کا لقب تھا. اتنا بڑا پہلوان تھا یہ کہ ہم نے پڑھا کہ جب وہ چمڑے پہ بیٹھ جاتا, جیسے کوئی چمڑے کی کوئی چیز ہے, چمڑا بچھا دو نا نیچے, وہ چمڑے پہ بیٹھ جاتا تو آزو بازو سے 10 اس زمانے کے پہلوان اس چمڑے کو کھینچا کرتے تھے کہ اس کے نیچے سے ہم نکال لیں. تو وہ اتنا بڑا پہلوان, اتنا طاقتور تھا کہ اتنا جم جایا کرتا تھا کہ میں نے پڑھا کہ چمڑے کے ٹکڑے پھٹ پھٹ کے نکل جاتے لیکن وہ نہیں ہٹ پاتا تھا. عالم یہ تھا. آپ سوچئے کہ کتنی بڑی طاقت ابو الاسود حجمی میں ہوگی. یہ بھی آ گیا ایک موقع پر حضور کی بارگاہ میں, آ گیا, اسے بھی اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا. حضور کے چرچے چل رہے تھے چاروں طرف, سرکار ورفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. آ گیا اسے بھی جوش, بہت بڑا پہلوان ہوں, ذرا دیکھوں جا کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں آ گیا, کہنے لگا آیا ہوں اس لیے کشتی لڑوں گا, پچھاڑ دو گے تو ہو جاؤں گا مسلمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی نہیں فرمایا ارے یار 10 کھینچتے ہیں. مشہور تھا اس کا یہ معاملہ کہ چمڑے کو 10 کھینچے تو چمڑا پھٹ جائے لیکن اس کے نیچے کا چمڑا نہ نکلے, اتنا جم جاتا تھا. کیا معلوم کتنی طاقت. حضور نے فرمایا منظور ہے. سبحان اللہ. میں ظاہری حضور کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی. اگر میدان میں کھڑا ہوا, بہادری کی ڈینگیں مارنے لگا, ہاتھ پیر چلانے لگا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے, ایک ہی داؤں میں حضور پاک نے اسے زمین پہ گرا دیا, پڑ گیا نیچے. جہاں تو چمڑا نہیں کھنچتا تھا اب تو اٹھنا بھاری ہے. پہلے خود بیٹھتا تھا, آج رسول پاک نے اسے کشتی میں لٹانا ہے نا, آج رسول پاک نے پچھاڑا ہے اسے. گرنا تھا زمین پر, یہی کہا تھا اس نے بھی, میری طاقت کا لوہا لوگ مانگتے ہیں لیکن مجھے پچھاڑ دیا. یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الکونین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہری اعتبار سے بھی, باطنی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, اخروی اعتبار سے بھی, میدان قیامت کے بھی اعتبار سے بھی حضور فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں میں سارے لوگوں کا سردار ہوں. سبحان اللہ. لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, اور یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا. حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حضور کی انکساری کا عالم ہے, قربان اپنے آقا پر. لیکن یہ تو پتا چلا کہ ہر میدان میں ہمارے آقا سردار ہی سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرداری ان پر ناز کرتی ہے, بلکہ وہ تو سردار ہیں ہی جو ان کے دامن سے لگ گئے. حضرات صحابہ کرام وہ بھی اپنے زمانے کے سردار ہی سردار ہو گئے. بہرحال میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ تفصیل طلب موضوع ہے, انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو اس تعلق سے حضور کی سرداری پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. دوران گفتگو کسی طرح کی کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو, میں رب کریم کی بارگاہ کرم میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے 2-3 منٹ, 1-8 منٹ کے لیے تشریف رکھیں. ابھی یہ بات سامنے آئی تھی مسجد میں کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اگر پیشانی پر
وہ دھول مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے نا تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں نا. اس نے ارے یار کہاں سے یہ سب مٹی لگ گئی ہے, کیا ہو گیا؟ آپ کے علم میں آنا چاہیے سجدہ کرنا یہ سب سے افضل ہے تو زمین پر سجدہ کرنا ہے. زمین کی بات کر رہا ہوں میں, بھلے وہ کچی زمین کچی ہوتی ہے, یہ تو بعد میں پکی بنا لی جاتی ہے. اب کچی زمین پہ اگر کوئی سجدہ کرے گا تو بتاؤ دھول مٹی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بولو لگے گی. اور یہ دھول مٹی تو اللہ کے گھر مسجد کی ہے. اللہ اکبر. ارے میاں اس دھول مٹی کو جو صاف کرتے ہیں نا, مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں نا, تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جھاڑو لگانا مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے یہ حوروں کا مہر ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. جنتی بڑی بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہیں نا, ان کا گویا کے مہر ادا کرنا ہے. تو یہ جو مسجد کا کوڑا بھی ہوتا ہے نا, بلکہ فرمایا گیا فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ مسجد میں جھاڑو لگائی جائے, جو کوڑا نکلے تو وہ کوڑا بھی کہیں صحیح جگہ پر ہی پھینکا جائے. کیوں کہ یہ مسجد کا نکلا ہوا کوڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اتنی احتیاط نہیں ہو پاتی, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گناہگار ہوگا, لیکن ہمیں یہ تو پتا چلا کہ مسجد سے جو چیز منسوب ہو جائے اس کی بھی قدر و قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. تو آپ بالکل اس میں یہ محسوس نہ کریں کہ بھئی نیچے نماز پڑھ رہے ہیں, اس وقت کام چل رہا ہے, صفائی نہیں ہے. اگر دھول مٹی لگ بھی گئی تو وہ ہمارے لیے کوئی باعث شرمندگی نہیں ہے. ہو سکتا ہے مسجد کی مٹی ہے, اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کیا ہے, وہی مٹی ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے, ہے نا بھئی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا وہی ہمارے لیے ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے سبوں کے سینوں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنا دے, اور ان مبارک محافل کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلک اعلی حضرت کو پہچانو, اور مسلک اعلی حضرت کے جو سچے پکے مبلغ ہیں ان سے رابطہ رکھو. اس بدلتے ہوئے زمانے میں مسلک اعلی حضرت بولا بھی جاتا ہے, اور اسٹیج کے نیچے جو ہے دیوبندی وہابی سب ایک کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں سے تم کو ہوشیار رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سچا پکا سنی رکھے. یہ جو جذبہ ہے اس کو ہمیشہ سلامت رکھیں, اس جذبے کو ہمیشہ قائم رکھیں. بریلوی ہوں نماز نہ پڑھوں ممکن نہیں للہ, بریلوی ہوں قرآن نہ پڑھوں ممکن نہیں للہ, بریلوی ہوں ماں باپ کا ادب نہ کروں ممکن نہیں, بریلوی ہوں الحمدللہ وہابی دیوبندی صلح کلیوں سے رشتہ کروں پاسبل نہیں ہے. بریلوی بن کر کے جی رہے ہو تو سچے بریلوی بن کر کے جیو. نماز پنجگانہ پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, ماں باپ کا ادب کرو, بہن سے محبت کے ساتھ پیش. کچھ لوگوں کو آج کل یہ ہوا ہے کہ رد مت کرو, رد ترس سے انہیں چڑ ہے, اور چاہتے یہ ہیں کہ رد نہ کیا جائے, بلکہ جو رد کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ قلت علم قلت مطالعہ کے سبب آج کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک کہ اغیار کے اساطین کو کافر مرتد یا خبیث مردود نہ کہہ لے رد کا حق ہی ادا نہیں ہوتا. اور ان لوگوں کو اپنی سمجھ درست کر کے رد کا صحیح طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں بلایا, بار بار بلایا, تو ہم سے یوں کہ یہ واجب دنیا بندوں کی طرف سے ارشاد ہوئی کہ ہم سے یوں مانگو. کیا مانگو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہم سے یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ چلا. کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا احسان ہوا. پھر قرآن نے بتایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر احسان ہوا, کن پر احسان ہوا؟ اللہ کا. کن پر انعام ہوا؟ جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی, رسول اللہ کے حکم کی پابندی کی. جنہوں نے یہ کیا وہ کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر انعام ہوا. اور وہ کس کے ساتھ میں ہیں؟ وہ صدیقین کے ساتھ میں ہیں, نبیوں کے ساتھ میں ہیں, شہداء کے ساتھ میں ہیں, اللہ کا قرب رکھنے والے اولیاء اللہ کے ساتھ میں ہیں. اور کیا ہی بہترین گروہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رد ہوا, بتایا کہ ان کے ساتھ مت ہونا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹک گئے. یہ کیا ہے؟ یہ رد ہے. وہ کہتے ہیں وظیفہ قل یا ایھا الکافرون میں کیا ہے؟ رد طرف سے چڑ. کہتے ہیں کہ آج نعرہ ایسی جگہ مت لگاؤ, ایسی جگہ نعرے مت دو جہاں پر دوسرے لوگ رہتے ہو. آج کہتے ہو مسلک اعلی حضرت کو, کل کہو گے یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ, یا غوث کی, یا غوث مت کرو کیونکہ دوسرے رہتے ہیں برا مان جائیں گے. ہم نے اعلی حضرت فرماتے ہیں, اور مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت والجماعت, صحابہ کا مسلک کیا ہے؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر مال و جہاں ان پر فدا کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں میں عام, یہ ہے تاج الشریعہ کا پیغام, یہ ہے اعلی حضرت کا پیغام, یہ ہے صحابہ اکرام کا پیغام. جہاں میں عام پیغام ہے, شہ احمد رضا کر دیں, پلٹ کر پیچھے دیکھیں, پھر سے تجدید وفا کر دیں.